نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے زندگی کا فیصلہ فرما دیا اور ہمیں اس بات کی خبر دے دی، تسلی دے دی کہ موت ایک وقت پر اٹل آنے والا ہے. جب اس کا وقت آ جائے، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے. تم چاہے کچھ کر لو، کتنے اسباب اختیار کر لو، مگر موت اپنے وقت پہ اٹل لکھی ہوئی. اس سے تم بھاگ نہیں سکتے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تمہیں موت آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ کیوں نہ ہو جاؤ. اس کا وقت اٹل ہے، اللہ پاک نے لکھ دیا. اب چاہے انسان اس کے لیے جو بھی اسباب اختیار کرے، اسباب منع نہیں ہے، لیکن اسباب کو مسبب الاسباب بنانا کہ بس اسی سے میں بچ جاؤں گا، یہ بیوقوفی ہے، ناسمجھی ہے. موت تو اپنے وقت پہ اٹل آئے گی. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے اور جنات کو اللہ پاک نے ان کے تابع بنا دیا تھا. وہ ان کے حکم پر، اشاروں پر کام کرتے تھے. اور بنانا کیا تھا؟ بیت المقدس کو، اللہ کے گھر کو، جو سب سے قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے. 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نماز پڑھی. اب موت کا وقت آیا اور جنات ان کی تابع. اگر وہ نہ ہو، ماں انتقال ہو جائے، جنات کام چھوڑ دیں. بڑے بڑے پتھر لانے، بڑے بڑے چٹان لانے، یہ سارا ان کا کام. اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر بن رہا ہے، بیت المقدس بن رہا ہے، لیکن آ گیا موت کا وقت. اب اس میں آگے پیچھے نہیں. یہ نہیں کہ چلو میرا گھر بن رہا ہے، اب اس کے لیے کچھ مہلت دے دوں انہیں تاکہ یہ گھر تو بن جائے، پھر جنات آزاد ہو جائیں گے. اور اگر یہ انتقال ہو گیا تو جنات تو بھاگ جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، پھر نہیں بنائیں گے، کام نہیں کریں گے. لیکن اللہ پاک جل جلالہ نے فیصلہ کر دیا تھا، وقت آ گیا ہے، اب اس میں آگے پیچھے نہیں. اب کیا کرے؟ یہ جنات تو پھر مانیں گے نہیں، اللہ کا گھر بنے گا نہیں. اللہ پاک نے یہ تدبیر بتا دی. موت تو اپنے وقت پہ آئے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لو. کہ ایک شیشے کا ایک کمرہ بنا دو، اللہ پاک نے تدبیر بتا دی کہ فیصلہ تو اٹل ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوگی. لیکن چونکہ میرا گھر بن رہا ہے، بیت المقدس بن رہا ہے،
تو اس کے لیے تدبیر کیا بتا دی کہ شیشے کا ایک گھر بنا دو اور ایک لاٹھی کے سہارے پہ آپ کھڑے ہو جاؤ، عصا کے سہارے. کہتے ہیں نا عصا. مفتی رضا الحق صاحب سے جو ہمارے بنوی ٹاؤن کے فارغ ہے، بہت بڑے قابل عالم ہیں اور جنوبی افریقہ میں دارالعلوم زکریا کے شیخ الحدیث اور مفتی ہے. ان سے وہاں بیت اللہ شریف میں ملاقات ہوئی تو لاٹھی لیے ہوئے جا رہے تھے. میں نے مذاقاً کہا مفتی صاحب بوڑھے ہو گئے. کہنے لگے 40 سال کے بعد پھر مسلمان کو لاٹھی لے کے چلنا ویسی بھی سنت ہے. اور میں تو بوڑھا ہو گیا. تو یہ سنت بھی ہے. تو حکم دیا کہ لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہو جاؤ اور موت آ جائے گی. موت اپنے وقت پہ آ جائے گی. اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا. چلے چاہے بیت المقدس بن رہا لیکن شیشے کے گھر میں آپ ہوں گے اور اس لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہوں گے. موت آ جائے گی اور موت روح قبض کر لے گی. لیکن نظر ایسا آئے گا جیسے آپ زندہ ہیں. شیشے کا کمرہ ہے. جنات میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ جا کر دروازہ کھولے، آپ کو ہاتھ لگائے، دیکھے. ڈرتے تھے. اللہ پاک نے ایک رعب دیا تھا. اللہ نے سب کو ماتحت بنایا، ہواؤں کو، سمندروں کو، جنگل کے پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو. سب چیزیں اللہ نے ایسی حکومت دی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان رات کو میرے پاس آیا تھا مجھے دھوکہ دینے کے لیے. میں نے چاہا کہ میں اس کو باندھوں، پکڑ کے باندھوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو میرے بھائی سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت دی تھی، یہ معجزہ دیا تھا کہ جنات ان کی تابع. اگر میں باندھوں تو اس کی معجزے میں میری شرکت ہو جائے گی. میں نے چھوڑ دیا. اس نے معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا. پھر بھی آئے گا. ابو ہریرہ فرمایا وہ چوکیداری کر رہے تھے، رات کو آیا، اس کو پکڑا تو جنات جو ہے یہ تابع تھے. اب وہ کمرہ بنایا، اس میں وہ کھڑے ہو گئے لاٹھی کے سہارے پہ. اور نیچے سے اللہ پاک نے اللہ بڑا حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہو. اس لاٹھی میں دیمک لگا دی. لاٹھی کے اندر نیچے سے دیمک لگا دیا اور وہ دیمک لاٹھی کو کاتے رہے اور ادھر سے جنات تعمیر کرتے رہے. جب تعمیر مکمل ہو گئی دیمک نے لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ لاٹھی گر گئی. سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اس سے لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے تھے، گر گئے. اب گر گئے. جنات کو غیب کا علم نہیں. لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب شدید. جنات نے کہا ہے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ تو انتقال کر گیا ہے، یہ تو 1 سال پہلے انتقال کر گیا، سال گزر گیا اس میں، تو ہم اس مصیبت میں نہیں گرفتار ہوتے، یہ پتھر لانا اور یہ تعمیرات کرنا. لیکن اللہ نے حکمت تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ ان کو 1 سال تک اس لاٹھی کے سہارے پہ رکھا. اور یہ بھی اس میں عجیب نکتہ نکلتا ہے کہ اللہ والوں کو موت کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کو موت کے بعد یہ زمین، یہ فضا اور یہ ماحول کھاتی نہیں ہے. انبیاء کی جسموں کو خدا محفوظ رکھتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا. تو پھر اس حدیث میں
ایک شبہ آتا ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا بدل دیتی. تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ دعا بدل دیتی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تقدیر جو اللہ. تو ہمارے حضرت استاد مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر مشروط ہے. تقدیر مبرم مانا فیصلہ اٹل، اس میں تبدیلی کچھ نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی کر لو، دعائیں مانگ لو، اسباب اختیار کر لو، کچھ بھی کر لو. ایک تقدیر مشروط ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو. کیونکہ اگر تقدیر مشروط نہیں ہوتی تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے، دوائی کی کیا ضرورت ہے، پھر دعائیں کیوں مانگتے؟ جب ایک چیز اللہ نے لکھی ہے تو آپ کی دعائیں مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے خود دیکھا، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. میں اپنے استاد صاحب کو، حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا ناظم آباد میں، وہ جو ضیاء الدین اسپتال کا پاٹک ہے، اس پاٹک کے پاس ایک، اس زمانے میں یہ بھی ایک جنگل تھا بہت دور تک کراچی سے، 40-45 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں وہاں ایک مولانا تھے جنہوں نے ہوٹل کھولا، وہ نیو ٹاؤن کا فارغ تھا. ہم چھوٹے تھے، جوان تھے، جوانی کا زمانہ تھا. استاد صاحب کو میں کوئی کسی کام پہ لے جا رہا تھا، جب وہاں سے گزرنے لگے کہنے لگے یہاں میرا ایک شاگرد ہے، چلو اس سے مل لیتے ہیں. میں نے کہا چلو، میں گاڑی میں موڑ دیا، اس کے پاس جا کے ملے. اس نے ہوٹل میں جو اکرام کرنا تھا، چائے پلایا، جو بھی کیا مجھے ابھی یاد نہیں ہے. تو حضرت استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب تمہاری کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اولاد نہیں. استاد صاحب نے کہا تم نے میرے سے تعویذ لیا تو ہے نہیں، تو اولاد کہاں سے آئی؟ مذاق کا یوں ہی. تو وہ کہنے لگا یہ سارے دنیا کو آپ کی تعویذ سے اولاد ملی ہے کیا؟ تو تھوڑا سا ذرا متشدد فی التوحید. استاد صاحب نے کہا نہیں، یہ تو سب کو اللہ نے دی ہے اولاد، لیکن اگر آپ کے لیے یہ اللہ نے لکھا ہو کہ فلانے کو اولاد تب دوں گا کہ مولوی فضل محمد سے تعویذ لے لے، تو میں اولاد دے دوں گا. تعویذ ان کا بڑا عجیب تھا، ایسا تھا تیر بادب جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا. اولاد کی محبت تو انسان کو بہت ہوتی ہے نا، اور پھر بیٹے کی بھی. تو استاد صاحب جب جانے لگے تو وہ کہنے لگا حضرت وہ تعویذ کہا. صاحب نے کہا کیا مشرک ہو گئے، تم کو تعویذ کی ضرورت ہے؟ یہ تو اولاد سب اللہ نے دی ہے، اللہ دے گا نا. کہا حضرت نہیں، آپ تو ہمارے استاد ہیں، یہ تو اسباب ہے، آپ میرے لیے ایک تعویذ بنا دے، شاید اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ تقدیر مشروط پہ آپ کو مثال دے رہا ہوں. استاد صاحب نے کہا وہ روز نہیں بنتا ہے، اس کا دن مقرر ہے، میں بنا دوں گا اور اس کو دے دوں گا، یہ آپ کو لا کے دے دے. ویسے ان تقدیر مشروط کی مثال دے رہا ہوں. مجھے یاد ہے میں نے وہ استاد صاحب نے تعویذ بنایا، جو طریقے سے استعمال کرنا تھا میں نے اس کو دے دی. میں لے جا کے دے، استاد صاحب تو چلے گئے، سوات میں تھے، وہ سوات سے آئے ہوئے تھے. وہ اللہ کی شان وہ اس نے استعمال کیا، اور ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے
کہ وہ اس زمانے میں یہ اسکوٹریں نہیں تھی، سائیکلوں پہ لوگ جاتے تھے، تو وہ سائیکل پہ جا رہے تھے اور وہ ضیاء الدین اسپتال کا پاٹک جو تھا اس کو پار کر رہے تھے۔ تو اللہ کا بند بعض وقت انسان کا اذا جاء القدر و عمل بصر، کہتے جب تقدیر آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی، آدمی وہ کام کر لیتا ہے جو اس کے نقصان کا ہے جب تقدیر آتی ہے۔ اب پاٹک بند، اب اس کو جانا نہیں چاہیے، اس نے کہا چلو دیکھا گاڑی بہت دور ہے، گاڑی دور ہے، چلو میں پار کر لوں گا۔ اللہ کی شان، یہ پاٹک پار کر رہا تھا سائیکل کو ہاتھ میں لے کے، جب ریلوے پٹی پہ پہنچا اللہ کی شان گاڑی پہنچ گئی اور اس کو مار دیا، یہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن 9 مہینے یعنی 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے تو گزر گئے تھے، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا اور اس کا وارث بن گیا۔ یہ میں نے خود دیکھا۔ تو یہ تقدیر مشروط ایک ہوتا ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا يرد الدعاء الا القضاء، تقدیر کے 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک موت کا وقت ہے، ایک تقدیر مشروط ہے، یہ جتنی زندگی ہم گزار رہے ہیں مشروط پہ گزار رہے ہیں، مبرم کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مشروط پر ہے، بھائی یہ علاج کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اگر یہ سارے اٹل ہو جائے تو پھر دواخانے بند ہونے چاہیے یا اسپتالیں بند ہونے چاہیے، کیونکہ جب اٹل ہے یہ بیماری سے اس کو مرنا ہے تو پھر دوائی دینے کی کیا ضرورت؟ یہ اٹل ہے کہ یہ بھوک سے مرے گا تو کھانے کی کیا ضرورت؟ یہ اٹل ہے کہ اس بیماری سے مرے گا تو ڈاکٹر کی دوائی کی کیا ضرورت؟ نہیں، تقدیر مشروط میں۔ تو وہ استاد صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ تقدیر مشروط۔ استاد صاحب نے کہا اگر اللہ نے لکھا ہو کہ مولوی صاحب فضل محمد سے اپنا نام لے کے تعویذ لو تو تمہیں خدا بیٹا دے دے، اللہ نے دے دیے، 9 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہو۔ اللہ والے لوگ تھے، ہم نے ان کو دیکھا، بڑے اللہ والے، اتنا صاحب کشف تھے کہ یوں آدمی کو دیکھتے اوپر سے نیچے اور سارا جیسے ایک سرا کر لیا۔ ایک دفعہ یہاں آئے ہوئے تھے، پہلے ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے، لیکن مزاج یہ تھا مجمع کو پسند نہیں کرتے، لوگ مجھے پہچانے، لوگ میری تعریف کرے، لوگ میرے پیچھے آئے۔ نہیں، ہمارے یہاں جب آتے تھے کہتے تھے 3 شرطیں تھیں ان کی، کہ ایک تو میرے جوتے کو ہاتھ مت لگانا، میرا جوتا اٹھانا مت، دوسرا میرے پیچھے مت آنا، میں مسجد میں جاؤں گا میرے پیچھے مت۔ حضرت کیوں؟ کہا جوتے کو ہاتھ لگا اٹھاؤ گے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ امام صاحب اس کا جوتا اٹھا رہے، اور تم بولو کہ میرا استاد ہے، پھر لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ میرے پیچھے آؤ گے لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ امام صاحب پیچھے پیچھے اور یہ آگے آگے جا رہے، اور فرمایا مجھے نماز کا مت کہنا، لوگ بولیں گے کون ہے جو نماز کے لیے آگے کیا؟ یہاں جب، لیکن وہ تو کہتے ہیں مرد پیشانی کا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا سکتا ہے بیچ میں اہل ظہور؟ مرد حقانی کی پیشانی کا نور چھپتا نہیں ہے، اللہ والے کے چہرے کا نور وہ اللہ والے آدمی ویسے ہی جان لیتا ہے۔ اب یہاں مشہور ہو گئی ہے، یہاں دیکھا تو ہر آدمی نے کہ دماغ میں آ گیا یہ کون ہے، یہ تو استاد ہے، ان کی بزرگ ہے۔ تو مجھے کہا میں یہاں نہیں، آپ کے پاس نہیں ٹھہروں، پہلے ہمارے پاس ٹھہر، پھر قباء مسجد میں چلے گئے، یہ میرے بھائی کا مسجد ہے بیٹھو روڈ، چھوٹے بھائی مستفیض الرحمن۔
وہاں ایک قصہ بیچ میں یاد آ گیا. اب ان کا روب بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ روب. اللہ جتنا تقویٰ ہوتا نا اتنا روب زیادہ. تو بھائی صاحب نے اس کو جمعے کی رات تھی. بھائی صاحب نے کہا اب کل جمعہ ہوگا، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا. کہنے لگے حضرت صبح بیان آپ کرو گے. اچھا لباس ہمیشہ رنگین پہنتے ہیں تاکہ پتہ نہیں چلے کہ میں کوئی بہت بزرگ ہوں، کوئی عالم ہوں. رنگین قسم کا لباس. تو جمعے کا دن تھا، کل جمعہ تھا، رات جمعے کی تھی. بھائی صاحب نے کہا جمعہ کل آپ پڑھاؤ گے، اللہ والوں کی شان بتاتا. کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. صبح 11 بجے سیدھا ہمارے مسجد میں آ گئے. جمعے کے دن یہاں آ کے بیٹھ گئے پہلے صف میں، کونے میں. آگے بیچ میں نہیں بیٹھتے، ہمیشہ کونے میں بیٹھ جاتے. اب وہ خادم جو ہماری مسجد کا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ ان کی استاد ہے، یہ ایسے بزرگ ہے. اب میں جب آیا جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے، تقریر کے لیے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو استاد صاحب کونے میں بیٹھے. میں حیران ہو گیا. مجھ پر بڑا روب آیا کیونکہ ان کا بہت بڑا روب تھا. میں نے کہا اگر میں بیان ان کو بول دوں تو یہ تو ناراض ہو جائیں گے، نہ کروں تو یہ جمعے کا دن ہے، اب کیا کروں. میں نے کہا چلو جو کیا بولنا ہے بول دو. جب جمعہ ختم ہوا میں نے کہا حضرت کمرے میں آئے، کیا ہوا؟ کہا تیرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا. میں نے کیا کیا؟ بولا آج تم جمعہ پڑھاؤ گے. میں تو نہیں پڑھا تھا، اپنا نام آگے نہیں کرتا، لیکن کہا تمہاری مسجد میں میرا علاج بھی ہو گیا، میرے نفس کا بہت اچھا علاج. میں نے حضرت کیسے علاج ہو گیا؟ کہا میں پہلے صف میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کا مسجد کا خادم جھاڑو دے رہا تھا، صفائی کر رہا تھا. جب میرے پاس آیا کہنے لگا بڑے میاں پیچھے بیٹھو. تو میں پیچھے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا پھر واپس آیا، دوسرا صف صاف کر رہا تھا، کہنے لگا بڑے میاں آگے بیٹھو. میں آگے بیٹھ گیا. میں نے اپنے نفس سے کہا فضل محمد تیرا یہی علاج ہے، تو اسی کے قابل. اس پہ قصہ یاد آیا. شاہ صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. یہ قصہ بھی استاد صاحب نے سنا ہے. کلیر شریف جو ہے یہ ہندوستان میں ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے. شاہ صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے صاحب کرامت تھے. فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. اللہ والے اکثر فقیر ہوتے. تو جمعے کا دن تھا، جلدی چلے گئے مسجد میں. اللہ والے آتے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب 11 بجے چلے جاتے اور پھر نفلیں پڑھتے رہتے. 20 رکعت میں ان کے حالات میں پڑھا ہے. 20 رکعتیں نفل روز ہر جمعے کو پڑھتے. 11 بجے سے چلے جاتے، 10:30 11 بجے. جو مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ العالی کے شیخ تھے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی. تو شاہ صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ ایسے صاحب کرامت تھے، جلدی چلے گئے اور جا کر بیٹھ گئے آگے سب میں امام کے پیچھے. اب خادم آیا، اس نے دیکھا کہ یہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، پٹے پرانے کپڑے، اور ہے مسجد شاہی، بادشاہوں کی مسجد جس میں بادشاہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، شاہی مسجد ہے. وہ آیا، اس نے کہا فقیرہ پیچھے بیٹھو، یہ بادشاہوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. تو شاہ صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ خستہ حال، پٹے پرانے کپڑے، کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ گدڑی کے اندر لال ہے، وہ پیچھے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد خادم پھر جھاڑو مارتے ہوئے آئے، کہنے لگا ارے فقیرہ پیچھے بیٹھ، یہ وزیروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ پہلے میں بادشاہ بیٹھتے ہیں، پھر یہ وزیر بیٹھتے ہیں. تو شاہ صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے تیسرے صف میں بیٹھ گئے.
تھوڑی دیر کے بعد پھر جھاڑو مارتے ہوئے وزیر خادم آیا، کہنے لگا فقیرہ پیچھے بیٹھ، یہ امیروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو بڑے بڑے امیر امراء ہیں بادشاہ کی، یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو شاہ صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کو جلال آیا، تو جلالی مزاج کی تھی، اس نے کہا ارے صابر یہ تیری بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بادشاہوں کی ہے، وزیروں کی ہے، امیروں کی مسجد ہے، چھوڑو جاؤ کہیں فقیروں کی مسجد میں۔ تو چلے گئے، اٹھ کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو مسجد بھی پیچھے پیچھے، شاہ صابر کلیر رحمت اللہ علیہ آگے، مسجد اس کے پیچھے۔ اب یہ جا رہا ہے، مسجد پیچھے جا رہا ہے۔ اسے اللہ والے کو خبر ملی، اس نے کہا ارے فقیرہ دوسروں کی مسجد اٹھا کے لے جا رہے ہو، بادشاہوں کی مسجد اٹھا کے لے جا رہے ہو۔ شاہ صابر کلیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا واقعی مسجد پیچھے آ رہی، کہنے لگے ارے میں نہیں لے جا رہا ہوں، میں نے تو مسجد کو چھوڑ دیا، مسجد مجھے نہیں چھوڑ رہی ہے، مسجد میرے پیچھے آ رہی۔ وہیں ایک زور سے اپنا ہاتھ پاؤں مارا اور وہ مسجد وہاں رک گئی۔ تو حضرت نے فرمایا استاد صاحب نے کہ میں نے خود دیکھا ہے، وہ مسجد 1 میل تک اس کے پیچھے گئی۔ اللہ والوں کی ایسی شان۔ اور یہ اٹک میں دیوانہ بابا کا وہ قصہ والد صاحب سناتے تھے۔ اٹک کے اندر ایک خوبصورت مسجد کسی نے بنائی، تو دیوانہ بابا اس کو مجذوب الحال تھے، اللہ والے تھے، اس مسجد میں گئے تو مسجد پسند آئی۔ اللہ والوں کو اللہ نے کیسی کرامت دی، اٹھایا مسجد کو اور اپنے کندھے پہ رکھا۔ والد صاحب کہتے تھے یہ مسجد میں نے خود دیکھی، کہا اس کو اپنے گاؤں لے جاتا ہوں، بڑا خوبصورت مسجد۔ اب پورا مسجد کندھے پہ اٹھایا اور رکھا اور جا رہے۔ تو ایک جگہ تک گئے تو کسی اللہ والے کو کشف ہوا کہ یہ تو دوسروں کی، کہا دیوانے کیا کر رہا ہے، یہ دوسروں کی مسجد اٹھا کے لے جا رہا۔ تو اس نے وہی مسجد پھینکی، تو کہا وہ مسجد قبلے سے تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا ہوا۔ تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر مشروط ہے۔ مبرم جو ہے وہ اٹل ہے، اس میں اذا جاء اجلہم، یہ مبرم ہے، جب وقت موت کا آ جائے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ تم 1 منٹ آگے ہو سکتے ہو نہ پیچھے، موت کا وقت مقرر اٹل ہے۔ جیسے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا کہ موت تو آ گئی، مسجد کے لیے وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں وائرس آ گیا، ہاتھ ملانا بند، ہاتھ نہیں ملاؤ، ایک جگہ جمع بند، مدرسے بند، اسکول بند، یہ وائرس پہ۔ ارے موت کو تو خدا نے اٹل لکھ دیا، جب آئے گا چاہے کوئی بھی۔ اس سے پہلے ملک الموت کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے، کھل کے آتا تھا، سامنے آتا تھا اور روح قبض کر کے اٹھا کے لے جاتا تھا۔ تو اللہ لوگ گالیاں دیتے تھے، میرے والد کو کی روح لے گئے، میرے بھائی کی لے گئے، بیوی کی لے گئے، گالیاں برائی بددعائیں دیتے تھے۔ تو ملک الموت نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ حکم آپ کا ہوتا ہے، گالیاں اور بددعائیں میں سنتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں موت کو اسباب میں چھپا دوں گا، تمہیں پھر کوئی نہیں بولے گا۔ جب کسی کا انتقال ہوگا کہیں گے دل کا دورہ پڑ گیا، ارے دورہ نہیں پڑا، وہ دورہ سبب بن گیا اس کی موت کا، اس کو مرنا تھا اپنے وقت پہ، نہ آگے نہ پیچھے۔ اب آپ بولیں گے پھر جب یہ وقت اٹل ہے پھر اللہ نے بتایا کیوں نہیں؟ اس میں اللہ کی حکمت ہے، کچھ چیزیں اللہ چھپاتا ہے اپنے حکمت کے ساتھ۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہم ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں، تاکہ
ہم ہر وقت موت کے لیے تیار رہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ جوانی میں مروں گا، بڑھاپے میں مروں گا، یا یہ بچہ ہو کے مرے گا. کسی وقت اپنے موت سے غافل نہ ہو، ہر وقت اپنے موت کی تیاری میں لگا رہو، لگا رہے. میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، درس عبرت. انہوں نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم لوگ جب دیوبند میں تھے بہت غریب تھے. دیوبند کا یہ خاندانی دیوبند کے خاندان ہمارا بڑا غریب تھا. بعد میں اللہ نے ان کے والد جو تھے وہ وہاں پر فارسی کے استاد تھے بہت بڑے. اللہ نے ایک دور لایا، وہ حالات بدل گئے، ہم نے کتب خانہ کھولا، پھر ہم نے ایک گھر بنایا. یہ سارے اسباب ہے اللہ کے. اور اس میں بڑے پھول پرواری لگائے اور گھر تیار ہو گیا. جب تیار ہوا پاکستان بن گیا 47 میں. یہ تو مسلم لیگ کی طرف سے تھے. تو وہ گھر بنایا گھر ہم چھوڑ کے یہاں آ گئے، پاکستان آ گئے، اور وہ گھر وہیں رہ گیا. تو اس رسالے کی شروع میں ایک شعر لکھا ہے، انقلابات زماں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے ستا آتی ہے ففہم. انقلابات زماں، یہ زمانے میں جو انقلابات آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. واعظ رب ہے، اللہ کی نصیحت ہے کہ ارے اس حالات سے تم عبرت حاصل کرو. اپنے من نہیں تو یہ موت کیوں چھپائی ہے؟ اللہ پاک نے اس لیے چھپائی. اس رسالے کے شروع میں لکھا ہے، ایک حدیث نقل کی جو مشہور حدیث ہے کہ مومن پر کوئی دن یا کوئی رات ایسے نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وصیت نامہ اس کے سرانے تیار موجود ہو، تاکہ کل دنیا سے چلا جائے تو کسی کی امانت، کسی کا حق لے کر نہ جائے. نہ اس کا حق کسی کے پیچھے باقی ہو، نہ اس پر کسی کا حق ہو. وصیت نامہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں لکھنی چاہیے. ایسا نہیں کسی کا لے جائے گا تو 2 پیسے کے عوض میں 700 مقبول نمازیں اس کی دوسرے آدمی لے جائے گا، کسی کا حق اٹھا کے اگر لے گا. اور اس کا حق کسی کے لے جائے. ہم نے خود دیکھا، ہمارے گاؤں کا ایک تھا خان صاحب، یعقوب خان صاحب، یہاں کراچی میں بڑا کاروبار تھا اس کا، مگر ساری چیزیں دماغ پہ. جب انتقال ہو گیا تو وہ جو اس کا قرضہ لوگوں کی ذمہ تھا وہ سب منکر ہو گئے. یہ دنیا تو میٹھی حلون حاضرون ہے. اور اس کے ذمہ جو لوگوں کا تھا وہ مانگنے لگ گئے. تو بیوی، اس بیچارے کی بیوی اپنی زمین بیچ کے اس کا قرضہ ادا کر رہی تھی، اور اس کا قرضہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. تو صرف دماغ پہ نہیں رکھے، یہ لکھیے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد بچوں کو تکلیف نہ ہو. یہ کس کی میراث ہے؟ یہ کیا ہے؟ کس کا حق ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ موت تو اٹل ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آ جائے نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، اپنے وقت پہ آئے گا. چاہے آپ کچھ بھی، یہ اسباب ہے، اسباب اختیار کرنا منع نہیں، لیکن اتنا اسباب کے پیچھے ڈرنا کہ آدمی بالکل کہتے ہاتھ بھی نہیں ملاؤ، ایک دوسرے کا جھوٹا بھی نہیں کھاؤ، کسی کے ساتھ مجمع بھی نہیں جمع کرو، سب چیزیں بند کرو. اب دیکھو نا، قرآن کی تلاوت ہوگی، برکتیں نازل ہوگی، بلائے دور ہوگی. کہتے ہیں نہیں بند کر دو، اسکول بنے تو مدرسے بھی بند کر دو. ارے یہ تو اللہ کی برکتیں نازل ہونے کی اسباب ہے، مگر بند کر دو. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس دل سے. یہ دل جب اللہ کے ساتھ لگا ہوگا پھر سمجھ میں آئے گی کہ میں
جو میرے لیے اللہ نے اٹل مقدر کیا ہے وہی ہو کے رہے گا، چاہے میں کچھ بھی اختیار کر لوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور اگر یہ نہیں ہے تو بس کبھی اس سے ڈرے گا کبھی۔ میں صبح آ رہا تھا، ایک ساتھی آنے لگا، کہنے لگا یہ بھی سنا ہے کہ ہاتھ مت ملاؤ، تو ہم ہاتھ نہ ملا۔ میں نے کہا یار چھوڑ اس بات کو، ہاتھ کیوں نہیں ملا، سلام کرنا چھوڑ دے۔ یہ تو اللہ کی تقدیر مقدر ہے، جو اٹل فیصلے ہیں وہ تو ہو کے رہیں گے، جو مشروط ہے وہ اس کی شرط کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سویا ہوا دل اللہ کی یاد سے جاگ جائے اور اس کے اندر اللہ کی فیصلوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو تاکہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے، دونوں ہونٹ ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے۔ اس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔